میری امت کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو گئی۔ قابل محترم واجب الاحترام دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے عرف میں گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے اور پھر گزشتہ 2 دن سے ایک موضوع زباں زد عام ہے، ہر کوئی اس پر بات کرتا ہے، اگر کوئی بات نہ بھی کرے تو کوئی کان ایسی نہیں ہے کہ جس نے اس عنوان کو سنا نہ ہو، اس موضوع کو سنا نہ ہو۔ اس عنوان، اس موضوع کو کہا جاتا ہے غزہ، یا کہا جاتا ہے فلسطین، یا کہا جاتا ہے بیت المقدس۔ آج چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اس نسبت کی کہ بیت المقدس کا مقام اہل اسلام کے نزدیک کیا ہے، اہل یہود کے نزدیک کیا ہے، اور اہل نصارہ کے نزدیک کیا ہے۔ پھر اس بیت المقدس کو لے کر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے اور کشیدگی کیوں ہے، کس کا کیا نظریہ ہے، اور کون کیا چاہتا ہے، آگے کے ان کے منصوبے کیا ہیں، اس پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے آنے کے بعد عبادت کے لیے جو سب سے پہلی جگہ بنائی اسے آپ اور میں بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس بیت اللہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو جگہ بنائی تھی عبادت کے لیے، اس جگہ کو دنیا بیت المقدس کہتی ہے۔ بیت المقدس چونکہ ملک شام میں واقع ہے، اور ملک شام وہ ملک ہے جو انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنا مسکن ملک شام کو بیت المقدس کو بنایا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملک شام میں رہے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ملک شام میں رہے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ملک شام میں رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ملک شام میں رہے، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ملک شام میں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنا بھی ملک شام میں گزرا، بنی اسرائیل کا تعلق بھی ملک شام سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ملک شام میں تھے۔ تقریباً 18,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام اللہ نے صرف بنی اسرائیل میں بھیجے، 18,000 کے قریب بنی اسرائیل میں آئے۔ ان 18,000 کے علاوہ کئی ہزار انبیاء کا تعلق ملک شام سے رہا، اسی لیے ملک شام کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس بیت المقدس کو جب بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت المقدس میں عبادت کی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان حضرات نے بھی یہاں عبادت کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں عبادت کی، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، ان کی پوری زندگی اسی بیت المقدس میں گزری ہے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے وقف کیا تھا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اور وہ اسی بیت المقدس میں عبادت کرتی تھی اور اللہ کے دین کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت زکریا کے خالو ہیں، نام حضرت مریم کے خالو ہیں، نام حضرت زکریا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی بیت المقدس میں رہتے تھے اور یہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی اسی بیت المقدس میں عبادت کی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی بیت المقدس کے قریب، اسی احاطے میں ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز بھی اسی بیت المقدس سے کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے اپنا مسکن بیت المقدس کو بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنا مسکن بیت المقدس کو بنایا۔
اور صرف مسکن ہی نہیں بنایا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی کی ہے تو اس بیت المقدس میں بیٹھ کر کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کو اثر نو بنایا تھا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے اس مسجد کو بنواتے تھے۔ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، ہاتھ کے نیچے ایک لکڑی تھی، اس پر سہارا دے کر بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جنات تھوڑی سی شرارت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان پر نظر پڑتی تھی وہ دیکھتے تھے کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ سیدھے ہو جاتے تھے، پھر کام میں لگ جاتے تھے۔ یوں کرتے کرتے اللہ نے اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے روح کو قبض کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس لکڑی پر سہارا لیا ہوا تھا، روح قبض ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں برقرار رہے۔ جنات کو لگا کہ حضرت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جنات کام کرتے رہے، کافی عرصہ گزر گیا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کی روح نکل چکی تھی۔ پھر اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ جاؤ اس لکڑی کو کھانا شروع کرو۔ جب دیمک نے کھانا شروع کیا تو کھاتے کھاتے ایک وقت آیا کہ وہ لکڑی کمزور ہو گئی، حضرت سلیمان کے وزن کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ لکڑی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان گر گئے۔ جب حضرت سلیمان کو گرتے ہوئے جنات نے دیکھا، پھر ان کو پتہ چلا کہ سلیمان اب دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور سرکشی کرنے لگ گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کو اثر نو بنایا، عبادت کے لیے بنایا تھا، بڑا کر کے خوبصورت انداز میں مضبوط کر کے بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد وہی عبادت گاہ کافی عرصے تک رہی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کے دور میں جنگ ہوئی، جنگ میں وہ اس جگہ تک پہنچا بیت المقدس تک، اور پہنچنے کے بعد اس نے پورے بیت المقدس کو توڑ دیا۔ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا عبادت کے لیے، اسے توڑ دیا اس نے۔ اب وہ عبادت گاہ ٹوٹ گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہاں دوبارہ کچھ تعمیرات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے دعوت کا آغاز کیا، پھر عیسائیت وجود میں آئی۔ عیسائیوں کے نزدیک بھی یہ جگہ بڑی مبارک ہے، مبارک وہ مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کو پھر بنایا۔ جب یہ جگہ بنی حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہاں پر جگہ بن چکی تھی جسے کہا جاتا تھا کہ یہ بیت المقدس ہے۔ اب وہاں پر جناب یہودیوں کے نزدیک بھی وہ بڑی مبارک جگہ ہے، کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد یہاں رہتے تھے، اور پھر ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن یہ رہا ہے، لہٰذا یہ ہمارے نزدیک مبارک ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت مریم کی پوری زندگی یہاں گزری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنا یہاں گزرا ہے، پیدائش یہاں پر ہے، اور انہوں نے دعوت کا آغاز یہاں سے کیا تھا، تو لہٰذا یہ ہمارے نزدیک بھی بڑی مبارک ہے۔ پھر اسلام کا آغاز ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب معراج پر بلایا تو معراج پر بلانے کے لیے اللہ نے حضور کے سفر کا آغاز کروایا۔ مکہ سے حضور مکہ سے چلے، حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور پہنچے ہیں فلسطین میں، بیت المقدس میں۔ وہاں پہنچ کر حضور نے اسی مسجد میں تمام انبیاء کی امامت کی ہے۔ تمام انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد یہاں سے حضور کے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تو یہ بیت المقدس مسلمانوں کے نزدیک بھی بہت مبارک جگہ ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا 3 مقامات کی طرف سفر کرنا عبادت ہے۔ فرمایا ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی، اور تیسرا مقام فرمایا بیت المقدس۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا
50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اور بیت المقدس میں اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو بیت المقدس سے حضور نے معراج کے سفر کا آغاز کیا، وہ تفصیل آپ نے ربیع الاول میں علماء سے سنی ہوگی۔ معراج پر حضور گئے، پھر آئے۔ اب یہ بیت المقدس مسلمانوں کے نزدیک بھی بہت معتبر جگہ ہے، مبارک جگہ ہے۔ اب یہاں پر جناب یہاں آ کر 3 مذاہب اس جگہ میں آ کر ایک ہو گئے۔ بیت اللہ کے بارے میں اگر پوچھو تو بیت اللہ مسلمانوں کے نزدیک قابل قدر ہے، کفار اسے قابل قدر نہیں مانتے۔ مسجد نبوی کی بات کرو تو اہل اسلام کے نزدیک وہ قابل قدر ہے، قابل عزت ہے، لیکن کفار نہیں مانتے۔ لیکن بیت المقدس وہ جگہ ہے، اگر بیت المقدس کی بات ہو تو یہودی کہے گا یہ میرا ہے، عیسائی کہے گا میرا ہے، اور مسلمان کہے گا میرا ہے۔ یہاں پر آ کر تینوں مذاہب ایک ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ بھئی ہونا یہ چاہیے تھا لڑائی جھگڑا پھڈا کشیدگی اس جگہ پر ہوتی نا جہاں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے۔ اختلاف تو اسی بات پہ ہوتا ہے نا، بھئی میں کسی کو مانوں آپ نہ مانو، ہمارا اختلاف ہوگا نا۔ ایک شخص کو ایک جگہ کو میں بھی مانوں آپ بھی مانو تو اختلاف ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ یہود بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو پھر اس جگہ کو لے کر کشیدگی ہے کیوں؟ یہ بات سمجھنی چاہیے، بیت المقدس کا وجود عبادت کے لیے ہے۔ عبادت کے لیے اگر کوئی جگہ ہو وہ عبادت کے لیے رہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر لوگ اس میں عبادت کے بجائے شرارت شروع کر دے، عبادت کے بجائے اگر شرارت کا آغاز ہو جائے، پھر بیت المقدس نہیں، پھر اگر کراچی کی کوئی عام سی مسجد ہوگی وہاں پر بھی اختلافات ہوں گے، کہ مقصد مسجد کا عبادت ہے، شرارت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جب تک یہ بیت المقدس ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے کہ جو عبادت کو ترجیح دیتے ہیں، اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی کشیدگی نہیں ہوتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی فساد نہیں ہوتا، کوئی فتنہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جب چلا جائے جو عبادت نہیں شرارت کا آغاز کرتے ہیں تو پھر وہاں سے فتنوں کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بیت المقدس کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا، کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا۔ اسلام کے ابتداء میں یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ وہ کچھ تفصیل میں نے گزشتہ جو میں آپ کے سامنے ذکر بھی کی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو دنیا حیران تھی۔ حضرت عمر نے اس بیت المقدس میں عیسائیوں کو آنے کی بھی اجازت دی، یہودیوں کو بھی دی، مسلمانوں کو تو تھی ہی عبادت۔ مسجد میں مسلمان اپنی عبادت کریں گے۔ ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، یہود کے نزدیک وہ بڑی مبارک دیوار ہے۔ حضرت عمر نے ان کو اجازت دی تھی کہ تم آؤ اس دیوار پہ اپنی عبادت کرو اور جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت یہ تو ہمارے نبی کا مسکن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ حضرت عمر نے ان کو بھی اجازت دی تھی کہ آپ بھی آؤ اپنی عبادت کرو اور جاؤ۔ حضرت عمر نے تینوں مذاہب کو کھل کر اجازت دی، اور جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کو وہاں آزادی سے اپنی عبادت کرنے کی اجازت تھی۔ پھر سن 1099 میں، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، ابھی 2025 چل رہی ہے، سن 1099 میں، 1500 نہیں معذرت 1000 سال پہلے تقریباً 1099 میں صلیبی جنگ ہوئی، عیسائیوں کی جنگ ہوئی مسلمانوں سے۔ خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزر گیا، عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی گزر گیا، بہت ساری خلافتیں گزر گئی، حکومتیں گزر گئی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے جنگ کی مسلمانوں سے،
اور مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ سے اس جگہ پر قبضہ کر لیا۔ سن 1099 تھا، عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عیسائی اس بیت المقدس میں آئے تھے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کا اتنا خون گرایا تھا کہ صخرۃ الکبریٰ، جو ایک ہرا وہ پیلا قسم کا گنبد ہے جسے ہم مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس گنبد اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کہتے ہیں کہ خون اتنا پڑا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہو۔ اور اس مقام پر عیسائیوں نے 70,000 مسلمانوں کا قتل کیا تھا۔ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آیا، 70,000 مسلمانوں کا قتل کیا، اور پھر انہوں نے وہاں پر 4 ریاستیں قائم کی۔ 4 ریاستیں قائم کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بدماشی شروع کی، مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا، قتل عام شروع کر دیا، عورتوں کی عزت دری کرنا شروع کر دی۔ اب جناب ہوا یہ، مسلمان اس وقت بٹے ہوئے تھے جس طرح آج بٹے ہوئے نا، ایک ملک کا مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان کو انسان نہیں سمجھتا، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ حالانکہ اسلام میں ریاست کا تصور ایک ہے، ایک ریاست ہوگی بس، جہاں تک مسلمان رہتے ہیں یہ پوری کی پوری ایک ریاست ہے اسلام کے تصور میں۔ یہ تو تصور ہم نے بنا لیا، بارڈر بنا لیے ہیں، یہ الگ ملک ہے یہ الگ ملک ہے، حالانکہ ہے دونوں مسلمان ملک، جہاں تک مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک ہی ریاست کہلاتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہی ہوا، شام الگ ہو گیا، مصر الگ ہو گیا، عرب الگ ہو گیا، خلیج الگ ہو گیا، مسلمان بٹے ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے اپنی سلطنت قائم کی اور 88 سال تک اس بیت المقدس کو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا، اور قبضے میں رکھا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں پر ٹیکس لگائے، ہر قسم کا ظلم کیا۔ 88 سال لگے مسلمانوں کو جاگنے میں۔ پھر 88 سال بعد انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا کہ اس دور میں جو نوجوان حاکم بنا تھا اس نے کہا خدا کی قسم جب تک میں بیت المقدس کو آزاد نہیں کر لیتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ کیا یہ تھا کہ کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے تو ان لوگوں نے اس قافلے کو روکا، مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا یا حکمران تھا یا امیر تھا اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں خود مدینہ جاؤں گا اور محمد کے روزے کو میں توڑوں گا، میں مدینہ جاؤں گا اور محمد کے روزے کو توڑوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ جب اس نوجوان حکمران نے سنے اس تک بات پہنچی، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا خدا کی قسم جب تک بیت المقدس آزاد نہیں کر لیتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور وہ اپنی فوج کو لے کر 30,000 کی فوج کو لے کر نکلا۔ پھر حطین کی جنگ ہوئی، حطین کی جنگ کسی اور موقع پر آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ حطین کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں عیسائیوں کے بڑے بڑے کمانڈر مارے گئے، عیسائی فوج کو شکست ہوئی، جو عیسائیوں کی مضبوط طاقت تھی وہ حطین کے میدان میں ٹوٹ گئی۔ جب حطین کے میدان میں مسلمان جیت گئے تو وہ نوجوان اس بادشاہ کو اپنے سامنے لایا اور اس سے پوچھا تو نے کہا تھا کہ تو میرے نبی کے روزے کو توڑے گا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا تھا۔ اس نوجوان نے تلوار نکالی، ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا کر رکھ دی اور فیصلہ سنا دیا جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا میرے نزدیک یہی ہوگی۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے، کہا اب رکنا نہیں ہے، حطین میں ہم جیت گئے، اب رکنا نہیں ہے، آگے جانا ہے۔ جا کر بیت المقدس کا محاصرہ کیا، 12 دن یہ محاصرہ رہا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے بچنے کا راستہ نہیں ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے، بڑے بڑے ہمارے کمانڈر اوپر سے گیلے اور نیچے سے پیلے ہو گئے، اب ہم جیت نہیں سکتے مسلمانوں سے، تو انہوں نے دروازے کھول دیے قلعوں کے، کہا ہم سے صلح کرو۔
تاریخ گواہ ہے کہ جب 88 سال پہلے یہ بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا تھا تو انہوں نے 70,000 مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اور جب اس نوجوان کے ہاتھ میں آیا تو اس نے کھلی معافی کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، فدیہ دو اور جاؤ، جو غریب ہے وہ فدیہ بھی نہیں دو، تمہیں میں آزادی دیتا ہوں، جو یہاں رہے گا وہ مسلمانوں کو ٹیکس دے، ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہاری اولاد کی حفاظت کریں گے، تمہارے گھروں کی حفاظت کریں گے، اور صرف یہی نہیں، تمہیں اجازت ہے کہ تم بیت المقدس میں اپنی عبادت کرو، عبادت کی اجازت ہے، شرارت کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کے تاریخ میں وہ چاہے مسلمانوں کا تاریخ دان ہو یا عیسائیوں کا تاریخ دان، وہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ جو رحم دلی کا مظاہرہ اس نوجوان نے کیا ہے، پورے دین عیسائیت میں ایسا مظاہرہ کوئی نہیں کر سکا، اور یہ نوجوان کوئی اور نہیں، اسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، پھر ایک طویل عرصے تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، پھر سن 1917 میں جب عرب اور یہود کی، عیسائی اور عرب کی جنگ ہوئی جس میں مسلمان شکست کھا گئے، تو پھر اسی ارض فلسطین میں یہود دوبارہ لوٹ آئے، انہوں نے اپنی آباد کاری کی، اپنے نسلوں کو وہاں بسایا، اپنے اور لوگوں کو وہاں بلایا، اور بلا کر اتنی اپنی آبادی پھیلا دی، اتنی پھیلا دی کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ دیکھو کفار کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کا حکومت ختم ہوئی تھی، اس وقت ختم ہونے کی بنیاد کیا بنی تھی؟ یہی بنی تھی نا، باہر سے انگریز تھوڑے تھوڑے کر کے آتے تھے، آتے انہوں نے یہاں خود کو مضبوط کر لیا، پھر مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کرنے لگے، اور 100 سال تک انہوں نے حکمرانی کی۔ یہود کا طریقہ کار بھی یہی ہے، اور پھر ایک یہود کی نسل اور بھی ہے، یہود کی نسل اور بھی ہے جسے رافضی کہا جاتا ہے، ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ آپ دیکھو گے آپ کی گلی میں کوئی گھر دشمن صحابہ کا نہیں ہوگا، ایک گھر آ جائے گا، صرف ایک گھر آئے گا، کچھ ٹائم بعد آپ دیکھو گے اسی گلی میں 8 سے 10 گھر ان کے ہوں گے، پھر جب 8 سے 10 گھر ان کے ہو جائیں گے، اس کے بعد محرم میں آپ کی گلی بند ہوگی، آپ کو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اپنے ہم خیالوں کو ادھر سے ادھر سے بلاتے ہیں، منگاتے ہیں، اور وہاں پر پھر اپنی جاگیرداری قائم کرتے ہیں، اور یہی طریقہ واردات یہود کا ہے۔ بھئی فلسطین میں تو مسلمان رہتے تھے، ہٹلر نے جب ان کو مارا، اتنا مارا، ہٹلر تھا عیسائی، اور وہ کہتا تھا دنیا کے شرارتی ترین جو مخلوق ہے نا وہ یہود ہے۔ جب کوئی ان کو جگہ نہیں دے رہا تھا تو ان کو عرب والوں نے جگہ دی کہ آ جاؤ، ادھر رہ جاؤ، جب حالات صحیح ہو جائے تو دفع ہو جانا یہاں سے۔ وہ وہاں تھوڑے سے آئے، پھر اور بلاتے رہے، اور بلاتے رہے، اور بلاتے رہے، اور پھر ایسے ایسے کر کے انہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھ دی، اپنے لیے الگ ملک بنا لیا۔ تفصیلات آپ کے سامنے۔ اب سوال یہ آتا ہے بھئی بیت المقدس جب ہے عبادت کی جگہ، تو پھر اس پر لڑائی کیوں؟ حضرت عمر کے دور میں بھی مسلمانوں کے پاس آیا، صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی مسلمانوں کے پاس آیا، تو اس وقت تو لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، عیسائی بھی آ رہا ہے، یہودی بھی آ رہا ہے، مسلمان بھی آ رہا ہے۔ بھئی سمجھنے کی بات یہ ہے، اہل اسلام جس طرح ان کے اپنے عقائد ہیں نا، اسی طرح یہودیوں کے بھی عقائد ہیں، عیسائیوں کے بھی عقائد ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے، اپنا عقیدے کا سودا کر لیتا ہے، لیکن یہود نہیں کرتا ہے۔ جناب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہ بنائی تھی،
جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل بنایا تھا، جسے بخت نصر نے پورا توڑ دیا تھا، زمین میں ملا دیا تھا، اس ہیکل کو ہم دوبارہ بنائیں گے، اس عبادت گاہ کو ہم دوبارہ بنائیں گے، اور جب ہم اس عبادت گاہ کو بنا لیں گے تو ہمارا نجات دہندہ آئے گا، ہمارا بڑا آئے گا، اور وہ آ کر یہاں بیٹھے گا اور وہ پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو مسلط کرے گا، وہ لوگوں کو ڈرائے گا، خوف بٹھائے گا، اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ بارش کو نازل کرے گا، اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اجڑے ہوئے فصل کو ہرا بھرا کر دے گا۔ یہ ساری نشانیاں بتا کر وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا اسی وقت آئے گا جب یہاں ہیکل تعمیر ہوگا، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ لوگوں، وہ اپنے اس بڑے کے انتظار میں ہے اور اس کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، اور یہ جس کے لیے راستہ بناتے ہیں، یہ جو نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں، یہ ساری نشانیاں حضور نے دجال کی بتائی ہیں، یہ ساری نشانیاں حضور نے دجال کی بتائی ہے، اور یہودی کہتا وہ ہمارا بڑا ہے، وہ آئے گا۔ اب بھئی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنی ہے، کرو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں، مسئلہ یہ ہے ہیکل جس جگہ پر تھی نا، اس جگہ پر آج مسجد اقصی ہے، تو جب تک اس مسجد اقصی کو ہم گرائیں گے نہیں، اس وقت تک ہیکل کو ہم تعمیر کر نہیں سکتے۔ ہمارے بڑے یہاں پر قربانیاں کرتے تھے، یہاں عبادت کرتے تھے، اور پھر ان کا ایک عقیدہ اور ہے، وہ کہتے ہیں تابوت سکینہ، یہ وہ صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور اسی طرح من و سلوہ جو آسمان سے نازل ہوتا تھا اس کے برتن اور بہت ساری آسمانی چیزیں اس صندوق میں موجود ہے۔ پہلے زمانے میں یہود جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو اس صندوق کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور وہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ برکاتی صندوق ہے، یہ جس کے پاس ہوگا اسے فتح ملے گی، اور یہود کو فتح ملتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس صندوق کو زمین میں کہیں دفن کر دیا۔ اب یہ اس صندوق کو تلاش کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے وہ صندوق اگر ہمارے ہاتھ لگ گیا ہم پوری دنیا سے ٹکرائیں گے، کسی میں جرت نہیں ہوگی ہمیں شکست دینے کی۔ اور اس کو ڈھونڈ کیسے رہے؟ بیت المقدس کے نیچے کئی سالوں سے، سن 2013 میں یا 2011 میں نے ایک کتاب پڑھی تھی مفتی ابو اللبابہ شاہ منصور صاحب کی، کتاب کا نام ہے برمودا تکون اور دجال۔ آپ اگر نیٹ پر سرچ کرو گے PDF آپ کو مل جائے گی۔ اس میں سن 2012-13 میں نے کتاب پڑھی تھی، اس وقت حضرت نے یہ بات کی تھی کہ بیت المقدس کے نیچے باقاعدہ سرنگیں بنائی گئی ہے اس وقت، اور وہ کتاب انہوں نے اس سے بھی کئی سال پہلے لکھی ہے، باقاعدہ سرنگیں بنا لی گئی ہے۔ تو 2025 میں کیا حال ہوا ہوگا؟ نیچے وہ مسلسل کھدائیاں کر رہے ہیں، وہ طلسماتی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور انہوں نے اتنی کھدائی کی ہے کہ بیت المقدس کی دیواریں کمزور ہو چکی ہے، بنیادیں کمزور ہو چکی ہے، کسی بھی وقت بیت المقدس گر سکتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس گرے اور ہم اس کے اوپر اپنے ہیکل کو تعمیر کریں۔ جب ہمارا ہیکل تعمیر ہو جائے گا تو پھر دجال بھی آئے گا۔ تو وہ اپنے دجال کو لانے کے لیے جتنی کوششیں ہیں سب کر رہے ہیں، وہ اپنے عقیدے میں پختہ ہیں۔ اگر میں اپنے کسی نوجوان سے پوچھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت امام مہدی کے بارے میں، تو اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ تو معلوم ہوگا کہ 2 نام ہے، یہ 2 شخصیت ہے، تفصیلات کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن یہود اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اپنے بچوں کو بتاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں بتا رہے؟ دنیا میں اس وقت جنگ چل ہی عقیدے اور مذہب کی رہی ہے، ہم مسلمان غفلت میں۔ ہندوستان سے پچھلے دنوں ہماری جو جنگ ہوئی جس میں اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی، اس جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ پوچھو تو صحیح ذرا۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہندوستان، انڈیا ہمیں پسند نہیں کرتا،
اور بھائی مسئلہ صرف پسند ناپسند کا نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے اکھنڈ بھارت کا، کہ یہ پوری سرزمین پاکستان، بنگلہ دیش، موجودہ ہندوستان، یہ پورا مل کر اکھنڈ بھارت ہے جو ہمارے دیو اور دیوتاؤں کی سرزمین ہے، ہم اس کو دوبارہ ویسے ہی بنائیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ اپنے مذہب کی وجہ سے ہم سے لڑتا ہے، یہود ہم سے لڑتا اپنے مذہب کی وجہ سے، اس کو معلوم ہے کہ مسجد اقصیٰ اسی وقت میں گرا سکتا ہوں جب میرے سامنے کوئی مسلمان رکاوٹ نہ ہو، ہیکل تعمیر اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسجد اقصیٰ گر جائے، اور ہمارا ان کا بڑا دجال اسی وقت آ سکتا ہے جب ہیکل تعمیر ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے عقیدے کی بنیاد پہ کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ غزہ کو اس نے محصور کیا، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں، سوچو تو ذرا صحیح، 1,00,000 رات کی گنتی شروع کرو نا، عشاء کے بعد بیٹھو، 1 2 3 4 5 6 7 8 فجر ہو جائے گی، لیکن آپ کے 1,00,000 کی گنتی پوری نہیں ہوگی۔ پوری رات جس کو گننے میں تمہیں لگ جائے، گنتی پوری نہ ہو، اس سے زیادہ اس نے وہاں مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور ہمیں غیرت نہیں آ رہی، ہمیں تڑپ نہیں ہو رہی۔ ہے مسلمانوں، صلاح الدین ایوبی نے صرف سنا تھا حاجیوں کو لوٹا ہے، اس نے کہا خدا کی قسم سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک بیت المقدس بھی آزاد نہ کر دوں۔ ہندوستان میں راجہ داہر نے ایک مسلمان عورت کا دوپٹہ کھینچا تھا اور کہا تھا کہاں ہے تیرے مسلمان؟ کھینچا دوپٹہ ہندوستان میں تھا۔ محمد بن قاسم طائف سے اٹھ کر ہندوستان آ گیا، پورے ہندوستان کو فتح کر لیا، اور آج 1,00,000 سے زیادہ قتل ہو گئے، اور ہمارے اندر غیرت ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارا ایمان مر تو نہیں چکا ہے، ابھی وہ کشتیاں گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل نے حملہ کیا، ان کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کشتیوں میں کیا تھا؟ کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ صاحب اولاد لوگوں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچو نا، آپ کے گھر کا بچہ اگر روئے، اسے بھوک لگی ہو، وہ پوری رات روئے، اور اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ کا دل تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ آپ کے اپنے بچے کے لیے آپ کا دل تڑپ رہا ہے، تو اس لمحے کو سوچو، ایک لمحے کے لیے یہ سوچو کیا منظر ہوگا۔ غزہ کے ساحل پر وہ مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے انتظار میں آ کر کھڑے ہوں گے، اور یوں پانی کو دیکھتے ہوں گے کہ ابھی کوئی جہاز آئے گا، ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائے گا۔ صبح سے وہ شام تک انتظار کرتے ہوں گے، اور شام میں پھر انہی بوجھل قدموں کے ساتھ دل پر پتھر رکھ کر واپس جاتے ہوں گے۔ ایک ایسا ہی لمحہ مدینے میں بھی تو آیا تھا جب میرا نبی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے نکلا تھا۔ یہاں مسلمان بچیاں مدینے کے کنارے پر روزانہ شام صبح آتی، شام تک نبی کا انتظار کرتی، نبی نظر نہیں آتے، وہ واپس چلی جاتی۔ اگلے دن بھی پھر شوق کے ساتھ آتی کہ آج ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے، شام ہو جاتی، پھر دل پر پتھر رکھ کر واپس چلی جاتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ نبی کے انتظار میں کھڑی تھی، اور سامنے سے آسمان نبوت کا چاند طلوع ہوا، انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، ان کے دل میں سکون آ گیا۔ اللہ، مدینے کے ان بچیوں کے دل میں تو سکون آ گیا تھا۔ یہ غزہ کے بچے سمندر کو دیکھتے ہیں اور شام کو بوجھل قدموں کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ اللہ، ہم بزدل ہو چکے ہیں، اللہ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، اللہ ہم ظالم ہو چکے ہیں، اللہ تو ان کی کوئی مدد کر، اللہ تو ظالموں کو برباد کر، اور اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ لاکھوں قتل ہو گئے، ہمیں غیرت آئی؟ ہمیں غیرت کس بات پر آتی ہے؟ میرا کوئی 100 روپے کھا جائے مجھے غیرت آئے گی،
میری بہن گلی میں چلے کوئی اس کو چھیڑے مجھے غیرت آئے گی. میری امت کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو گئی مجھے غیرت نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ غیرت کا تعلق ایمان سے. ہمیں فکر کرنی چاہیے پتہ نہیں ہمارا ایمان بھی ہے یا نہیں ہے. اور پھر ہمارے اوپر حکمران ایسے کوئی بے غیرت مسلط ہوئے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہے. جی اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ رہیں گے، ان کی حکومت ہوگی، سب عبادت کر سکیں گے. تاریخ گواہ ہے جب بھی بیت المقدس غیر مسلموں کے ہاتھ میں گیا خون خرابہ ہوا ہے. ابھی نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ کیونکہ بیت المقدس کو عبادت کی جگہ تو مانتے ہی مسلمان ہیں، باقی تو عبادت کی مان ہی نہیں رہے. کوئی ہیکل تعمیر کرنے کے چکر میں، کوئی کسی اور چکر میں. مسلمان اس کو عبادت کی جگہ مانتے ہیں، اس کی حفاظت مسلمان ہی کر سکتے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، ہم بے غیرت ضرور ہو گئے لیکن اتنے بے غیرت نہیں ہوئے. یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح کا ملک ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل مسلمانوں کے سینے میں گھونپا گیا خنجر ہے. انہوں نے پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی بات کی تھی. ہمارے زندہ ہوتے ہوئے اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے نہیں دیں گے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم فلسطین کے خون کا سودا کر لو، فلسطینیوں کے خون کو رائے گا ہم جانے دیں. تسلیم کرنے کا مطلب کیا؟ اسرائیل ایک الگ ملک ہے، جس طرح پاکستان ایک ملک ہے. تو پاکستان اپنے دشمنوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، اس طرح اسرائیل بھی جو چاہے کر سکتا ہے. اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے. اسرائیل یہود کی ناجائز پیداوار ہے. زبردستی ریاست قائم کیے، نہ ہمارے بڑوں نے مانا تھا اور نہ ہم اس کو کبھی مانیں گے. اور جو حکمران بڑے پاگل ہوئے جا رہے ہیں امریکہ کی محبت میں، ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل ایوارڈ کے لیے منتخب کر رہے ہیں، امن کا ایوارڈ اس کو دے رہے ہیں جو سب سے بڑا قاتل ہے. اندازہ لگاؤ، آپ ان کی عقل کا اندازہ لگاؤ. ایک زمانہ تھا میں سوچتا تھا جب پڑھتا تھا، زمانہ طالب علمی میں سوچتا تھا کہ یار دجال کی اتنی نشانیاں ہیں، دجال کی اتنی باتیں بتائی گئی ہیں، کیا بیوقوف لوگ نہیں ہوں گے جو دجال کو خدا مانیں گے؟ کیوں مانیں گے یار؟ اتنی نشانیاں موجود ہے، بتایا گیا بھائی دجال سے اگر قتل ہو جاؤ گے جنت جاؤ گے، دجال کو نہیں ماننا ہے، کیوں مانیں گے یار؟ میں سوچتا تھا. آج کی حالت دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے دجال کو مانیں گے. آج اس چھوٹے دجال اسرائیل کے سامنے جن کی آوازیں نہیں نکل رہی. اسرائیل کی آبادی کتنی ہے؟ اس سے زیادہ تو آپ کے اورنگیٹون کی آبادی ہوگی. کراچی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. اتنا سا ملک، مٹھی بھر دہشت گرد فوج، اس سے پوری دنیا ڈری ہوئی ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے. جو امریکہ کے خوف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہو تو کیا وہ دجال کو خدا نہیں مانے گا؟ وہ تو دجال کے کہنے سے پہلے بولے گا دجال تو نہیں بول، میں خود بولتا ہوں. تو دجال کو دعوت کا موقع بھی نہیں دے گا. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آج جمعے کا دن ہے، آج کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ کہف کو ہر جمعے والے دن پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. بہت بڑا فتنہ، حضور نے خود پناہ مانگی ہے. فرمایا میری امت میں سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا نا وہ دجال کا فتنہ ہے. تو دجال کا فتنہ ضروری نہیں ہے کہ دجال آئے اور آ کر بولے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پھدو خان ہوں. ضروری نہیں ہے کہ دجال آئے. دجال کے اور بھی تو ذرائع ہیں نا. جتنے فتنے ہیں سب کا تانا بانا کہیں نہ کہیں جا کر اسی سے ملتا ہے، کیونکہ اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے. ہمارے اندر سے حیا ختم کر رہے ہیں. حیا جائے گا تو ایمان جائے گا، غیرت جائے گی. جہاں غیرت چلی گئی پھر شلوار نیچے پہنو یا کندھے پہ لے کر چلو، کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. کیونکہ غیرت چلی گئی، حیا چلی گئی، کیا پرواہ ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، ہر وقت اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے. اور اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، فوراً توبہ کریں. پتہ نہیں اللہ دوبارہ توبہ کرنے کا موقع دے یا نہ دے. اور عجیب ماحول، خاص کر یہ جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس سے خود کو بچائیں.
بقدر ضرورت استعمال کریں. ہمارے نوجوان اچھی تعداد میں موجود ہیں. آپ سے کہتا ہوں یہ نظروں کا جو نظر ہے نا، نظر ہمیں لگتا ہے چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز نہیں ہے بھائی. یہ نظر، یہ آنکھیں، یہ دروازہ ہے. اس سے دماغ میں، دماغ سے دل میں جاتی یہ چیزیں، اور جب آنکھیں گندی ہوں گی تو دل بھی گندا ہوگا، اور جہاں دل گندا ہوگا گندے جگہ میں اللہ ایمان جیسی پاکیزگی کو نہیں رکھتا ہے. کفار تو انہوں نے زور لگا لیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. وہ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا، کوئی شو آتا تھا کہ ایک گھر میں بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے اور ہر طرف کیمرے لگے ہوئے، ان کے روزمرہ کی زندگی کو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. اس میں وہ گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ساتھ سو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک شو پہلے ہوتے تھے باہر ممالک میں، انگریزوں کے یہاں ہوتے تھے، کافروں کے یہاں، پھر یہ ہندوستان میں آیا. اب میں حیران ہوا یہ سن کر، میری روح اندر سے کانپ گئی کہ یہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے. کہہ رہے پاکستان میں یہ شو شروع ہو گیا ہے. کراچی کے، لاہور کے اور مختلف جگہوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ایک گھر میں بند ہے، کوئی محرم نامحرم کی کوئی تمیز نہیں ہے. کہتے ہیں ایسے ایسے لباس پہنے ہوئے جو شاید گھر کے اندر ہماری خواتین بھی گھر کے اندر نہ پہنتی ہو، اور اس کیمرے کے ذریعے پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے. جی جی ہاں، اسلامی ملک میں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ اور میں بزدل اور بے غیرت ہو چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، جو جس کے دل میں آئے کرتے جاؤ. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی اور ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور یہاں مسلمان بستے ہیں اور غیرت مند مسلمان بستے ہیں. فلسطین میں، غزہ میں جو اسرائیل نے جارحیت کی ہے کشتیوں کو لے کر، اس حوالے سے آج بعد نماز جمعہ مختلف جگہوں میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے. بھائی ہم کمزور ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے. حکمران اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور وہ بھی بے غیرت قسم کے، تو ان حکمرانوں کو چاہیے نا وہ جائے، یا وہ نہیں جاتے ہمارے لیے انتظام کرے. بھئی ہم ماریں گے نہیں، مر تو جائیں گے نا. ہم نے زندہ رہ کر کیا اکھاڑ لیا؟ مر جائیں گے تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ کم از کم اپنی ہماری تو مغفرت ہو جائے گی نا. ہمارے مرنے سے کون سا اورنگی ٹون کا نظام رک جائے گا؟ کہ الیکٹرک والا کون سا جمعے میں بجلی دینے لگ جائے گا؟ یہ بھی دجال سے کم نہیں ہے. اس پر کسی اور موقع پر بات کروں گا میں. تو باہر کے فعال جمعے کے بعد تمام احباب اس میں شرکت کریں. ہماری جماعت کی طرف سے ناگن چورنگی میں 3:30 بجے 3 ساڑھے 3 کے درمیان مرکز اہل سنت کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہے. تو جمعے کے بعد ساتھی یہاں سے بھرپور تعداد میں یا تو وہاں شرکت کرے. اگر وہاں نہیں جا سکتے تو آپ کے اورنگی ٹون 4:45 پر بھی ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ یا اس میں شرکت کرے. اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ مسجد اقصیٰ کی بات چل رہی تھی. مسجد اقصیٰ کے علاوہ اگر مسجد اقصیٰ کے ساتھ آپ تعاون کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. اگر آپ مسجد نبوی کے ساتھ تعاون کرو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھائی شرما کیوں رہے ہو؟ بیت اللہ کے ساتھ تعاون کرو، ملے گا. اور ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تعاون کرو، نہیں ملے گا؟ بھائی ملے گا. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ثواب ملے گا. تو ابراہیم خلیل اللہ مسجد کے ساتھ تعاون کریں. آپ کو معلوم ہے یہاں چندہ ہوتا نہیں ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھے کہ وہ ساتھی جن کو اس انتظام کے لیے مامور کیا گیا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں. بھائی احمد صادق صاحب ہیں آپ کے اسی علاقے کے، ہمارے بھائی عبدالباری صاحب ہیں جو مسجد کے خادم بھی ہیں، اور اسی طرح مولانا انعام حفیظ صاحب ہیں، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، مختلف اوقات میں انہوں نے جمعہ بھی پڑھایا ہے. ان حضرات کو اس مسجد کے انتظام کے لیے منتخب کیا گیا ہے، تو ان کے ساتھ تعاون کرے. ان کے علاوہ اگر کوئی اور آپ سے آ کر مانگتا ہے تو آپ بالکل اپنے جیب سے نکالیں، لیکن اس کے ہاتھ میں نہ دے بلکہ ان حضرات کے ہاتھ میں دیں. تمام ساتھی ان باتوں کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.